ملک صاحب پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. افغانستان میں بہت ساری دن بدن اپڈیٹس آ رہی ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو افغانستان ہے اس کو پاکستان کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ یعنی کہ 2-3 سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ یہ دیکھتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بالکل فرینڈلی ہیں, پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پاکستان کا اب جو افغان بارڈر ہے وہ بالکل سیف ہو گیا. اچھا, دوسرا سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی انتظار کیا جائے, افغان طالبان کی پوسچرنگ دیکھی جائے, اور اس حساب سے پھر پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ان کی کچھ موومنٹس دیکھ کے, یہ دیکھ کے کہ وہ ٹی ٹی پی اور داعش کے ساتھ کیسے سلوک کریں گی افغانستان میں, یہ دیکھ کے کہ ان کی حکومت کا جو ایک جیو پولیٹیکل جو پوسچر ہوگا پاکستان کی طرف, اس کو دیکھ کے ڈیل کیا جائے. اچھا, جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ طالبان کیونکہ طریقے طالبان پاکستان بھی طالبان اپنے آپ کو کہتی تھی, اور کیونکہ افغان طالبان بھی اپنے آپ کو طالبان کا کہتے ہیں, تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے بھی اور باقی ممالک کے لیے بھی جو اس وقت ریجن میں ہیں. تو آپ ان تینوں سکولز آف تھاٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زین بھائی. بات یہ ہے کہ بڑی ریلیونٹ کویسچن ہے. آج کا جو اس دور کا یا گزشتہ چند دنوں سے جو مین ٹاپک ہے وہ یہی بنا ہوا ہے. تمام اینکرز, تمام ویلاگرز اسی پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہارڈ کور ایشو ہے کہ آئندہ مستقبل کیا ہوگا, طالبان کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, پاکستان کے اس کے ساتھ اثرات کیا مرتب ہوں گے, یا دوسرے ممالک اس کو کس حد تک تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان نے آج تک طالبان کو, ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی اندیا نہیں دیا. تاحال پاکستان دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ دوسرے ملک تسلیم کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا, پھر امریکہ کا رد عمل دیکھیں گے امریکہ کیا کرتا ہے. اگر یہ طالبان کو تسلیم کرتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ طالبان کو تسلیم نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اینٹی امریکہ گروپ میں جا رہے ہیں. جیسے چائنا یا رشیا یا ترکی یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اینٹی امریکہ جو بلاک ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر ہم اس بلاک کی طرف جاتے ہیں تو امریکہ ہمارے ملک پر معاشی پابندیاں بھی لگا سکتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. اور اگر ہم امریکہ کے بلاک کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارا ہمسایہ جو قریب ترین ملک ہے, یہاں ٹی ٹی پی والے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا آئندہ چند دنوں تک واضح ہوگی. اور اب چونکہ ان کے مذاکرات, نیگوسیشن, جو طالبان کی جو موجودہ صورتحال ہے, جیسے ان کو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. ایون انہوں نے اشرف غنی کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بھی ملک میں آ سکتے ہیں, آپ سے بھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. اور جیسے کچھ حالات بھی یہی بتا رہے کہ فی الحال آج تک انہوں نے کوئی ایسا انتقامی کارروائی بھی نہیں کی. اب کچھ وزارتوں پر انہوں نے کچھ بندے نامینیٹ کر بھی دیے ہیں, لیکن باضابطہ حکومت کا اعلان ہوگا, حکومت کا خد و خال کیا ہوگا, ملک کا نام کیا ہوگا, جھنڈا تبدیل ہوگا نہیں ہوگا, یہ بہت سارے معاملات اور سوالات ہیں. اچھا, ان کے اوپر ابھی تک ڈیسیجن نہیں میک ہوا؟ ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا. ابھی جو دوسرے جو اس کے ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ عبداللہ ان کے ساتھ بھی معاملات کس طرح طے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ان کو کیا حصہ دیا جائے گا, کیا نہیں دیا جائے گا, یہ ساری باتیں حل طلب ہے. مگر ملک صاحب حصہ تو دیا جائے گا نا, کیونکہ بار بار طالبان ایک ہی سٹیٹمنٹ بول رہی ہے, جو امریکہ بھی بول رہا ہے اور کینیڈا بھی وہی ٹرم استعمال کر رہا ہے, انکلوسیو گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو تو حصے دیے جائیں گے نا. وہ ٹھیک ہے دیے جائیں گے, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں $10 ملین جو امریکہ یہاں بینک میں تھے وہ اس نے فریز کر دی ہیں. اب طالبان کی جو معیشت ہے, اندرونی حالات ہے, وہ کیسے سروائیو کریں گے, پیسے ان کے پاس کہاں سے آئیں گے, سروائیو کیسے کریں گے. غذائی قلت ہوتی جا رہی ہے. غذائی قلت تو کافی حد تک پاکستان ان کی پوری کر رہا ہے, لیکن تنخواہیں دینی ہیں, دوسرے معاملات چلانے ہیں, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ پیسے کہاں آئیں گے؟ جو امریکہ کا جتنا بھی اثاثہ تھا وہ سب فریز ہو گیا. باقی کچھ پیسے جو ہے نا وہ اشرف غنی ساتھ لے گیا, سونا ہے بکسے بھر کے, ہیلی کاپٹر بھر کے, گاڑیاں بن کے وہ لے گیا. وہ کتنی دولت باہر لے گیا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اب یہ طالبان حکومت چلانے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کریں گے. ملک صاحب ایک طرف آپ دیکھیں کہ چائنا اور رشیا وہ تو بڑا پازیٹیو سگنلز دے رہے ہیں نا طالبان کو. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک کو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں اس کی روڈ جو ہے وہ افغانستان سے گزارنی ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا آفیشلی کیسے دیکھ رہے ہیں طالبان؟ چائنا جو ہے نا، کیونکہ کچھ انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل یہ لوگ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا اور رشیا نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح؟ بالکل ایسے ہی ہے. چائنا تو ڈائریکٹ انوالو ہے نا. چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے اس کی جو ہے نا افغانستان میں بھی اس کو ایکسیس دی جائے، اور اس طریقے سے افغانستان سے ہو کر یہ یورپ تک بھی بڑی آسانی سے روٹ جا سکتا ہے. چائنا کا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، لہذا چائنا تو مکمل سپورٹ کرے گا ہر طریقے سے. ایون اب خیال یہ کیا جا رہا ہے اب پیسے بھی ان کو چائنا دے گا ان کو سروائیو کرنے کے لیے تاکہ ان کی سٹیبلٹی رہے. مگر ملک صاحب یہ رشیا جو ہے، رشیا اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا کا بہت بڑا دشمن یہاں سے ناکام ہو کر نکلا ہے اور یہ اس کے منہ پر تماچا ہے، لہذا رشیا اس لیے سپورٹ کرے گا کہ وہ امریکہ کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، لہذا رشیا بھی سپورٹ کرے گا. ترکی نے بھی اعلان کر دیا کہ جناب ہم ہر طرح کے سپورٹ کریں گے. اب یہ کابل جو ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کو مینج کرنے کے لیے ان کے پاس وہ نہیں ہے، بندے ہی نہیں، ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. مگر کل رات انہوں نے فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. ترکی نے کہا کہ ترکی سے انہوں نے مدد مانگی ہے، جی آپ ہمیں ایئرپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. مگر انہوں نے واپس بلا لی ہے اپنی فوج، کل رات واپس بلا لی ہے. اب یہ ہم دیکھیں گے ملک صاحب، بیسکلی اس کا جو جسٹ آف دا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب چائنا دیکھے گا کہ کیا طالبان کر سکتے ہیں سیکیورٹی افغانستان کی صحیح طرح مینج کر سکتے ہیں کہ نہیں. ڈار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں، اور میں ہمیشہ اپنے ہر گیسٹ سے آج کل یہ ڈسکشن کر رہا ہوں آف دا کیمرہ، آج آپ سے آن کیمرہ کر لیتے ہیں. جی، سب کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہرا کے طالبان نے یہاں سے نکالا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امریکہ خود طالبان کو آنے دے رہا ہے کابل؟ یو کے کا جو چیف عوامی سٹاف ہے، جو آرمی چیف ہے یا ملٹری ہیڈ ہے، وہ طالبان کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو یہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. کینیڈا کی جو اس وقت ہیومن رائٹس جو منسٹر ہے، اس کی ویڈیو آئی ہے، وہ طالبان کو اپنے بھائی کہہ رہی ہے، بردرز کہہ کے ان کو پکار رہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ویسٹ کی کئی مرضی سے تو نہیں طالبان آیا افغانستان میں. یہ کیا کنفیوژن ہے کہ ایک طرف ان کو اتنی پازیٹیو وائبز مل رہی ہیں ویسٹ سے، اور ایک طرف امریکہ ان کے پیسے روک رہا ہے، مکس سگنلز آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ذہن. دیکھیں اب جو اس وقت سچویشن ہے، ابھی ملک صاحب نے بھی کافی گہرائی سے اس پہ باتیں کی ہیں. آپ سچویشن کو پہلے دیکھیں نا کہ 20 سال ایک سپر پاور امریکہ، بلکہ اس کے ساتھ باقی جو سپر پاورز ہیں جو نیٹو ساتھ دے رہی تھی امریکہ کا، وہ سب وہاں سے نکل گئے ہیں نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال میں بھی آپ طالبان کو مائنس نہیں کر سکے. ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ یا ملا عمر تھا یا اسامہ تھے. اگر ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ٹارگٹ تو اچیو کر چکا ہے نا، ٹارگٹ تو اچیو ہو چکا نا، تو پھر اس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ خود گیا ہے یہاں، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی مثال بھی سنی ہوگی کہ انگور کھٹے ہیں. وہ لومڑی والی مثال سنی ہے نا کہ جب اس کی پہنچ انگوروں تک نہیں گئی تو اس نے کہا جی انگور کھٹے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ ان کا پرپز کیا ہے. دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جان چھڑوا کے ظاہر انہیں جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر کے نکل چکے ہیں، جان تو چھڑوائی ٹھیک ہے. دوسری صورت میں اب انہیں وہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹارگٹ نہیں ہے نا ان کا، کوئی بھی ٹارگٹ نہیں ہے. اب ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر وہ جائیں گے اور پھر یہی کہیں گے نا جی کہ ہم وہاں پہ اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکے. دیکھیں افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے تو سٹرائک کی نا، نہتے تھے وہ، ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے جو امریکہ کی تھی. لیکن یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بغیر کسی ہتھیار کے بھی جنگ لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو. ڈاکٹر صاحب مجھے اس نقطے پہ آئیں، 3 لاکھ فوج تھی، ایک دم سے کلیپس کی اور طالبان بالکل ایزیلی کابل ٹیک اوور کر گئے. یہ کس طرح، یہ اندر سے کیا غداری ہوئی ہے؟ اندر سے کیا لوگ ساتھ مل گئے تھے طالبان کے؟ یہ اندر کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا. آپ خبریں سنتے رہیں کہ امریکہ نے وہاں پہ ڈرون حملے کیے. جو طاقت کے آگے تو آپ اس طرح سے وہ نہیں چل سکتے نا. لیکن اب وہی چیز ہے کہ ایک پلاننگ نظر آتی ہے اندر سے کہ امریکہ خود بھی تو جان چھڑوا کے بھاگنا چاہ رہا ہے نا. جب انہیں ٹارگٹ ایک نظر نہیں آ رہا تو وہاں پہ کرے گا کیا؟ مسلسل رہ کے قبضہ زمین پہ تو نہیں، وہ اس کو زمین کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس طرح سے. اس نے 20 سال اپنی چودراہٹ جو دکھانی تھی وہ دکھا چکا. اب جانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ایک پرپز چاہیے نا، اسے کوئی نہ کوئی بات چاہیے. تو اس طرح سے طالبان بھی پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ بڑھے تھے اور چیزیں جو ان کے کنٹرول میں آ رہی تھی تو کنٹرول تو کسی کو دینا ہے. اور پھر یہ طالبان کی بڑی ایک بات ہے جو انہوں نے کہا جی کہ ہم فتح مکہ کی مثال قائم کرتے ہیں، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. ورنہ اتنے بڑے چینج کے بعد ذہن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خون ریزی نہیں ہوئی. آپ طالبان کی حکومت کو انڈیا
کے ساتھ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا کی سچویشن آپ سن ہی رہے ہوں گے مختلف خبروں میں. آپ زیادہ جو انٹرنیشنلی سروے آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سارے ذہن, تو اس وقت انڈیا بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے, افغانستان کے بکھلا چکا ہے نا, کہ 20 سال بعد بھی آپ ان کو مار مار کے آپ برا حال ان کا کرتے رہے ہیں. ان طالبان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاؤں میں وہ کینچی چپل پہنی ہے اور کندھے پہ ان کے راکٹ لانچر ہے اور وہ جنگ کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ دیکھیں نا, امریکہ خود بھاگا ہے اور طالبان کو موقع دیا گیا ہے, تو موقع دینے کا مقصد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خطے میں یہ امن اس طرح سے نہیں رہ سکتا. پالیسی آگے جو آپ وہ چیزیں پوچھ رہے تھے, یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں. پہلے خان صاحب نے کہا جی کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اور کسی صورت بھی پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ملک صاحب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ امریکہ کے مرضی کے بغیر تو نہیں طالبان انٹر ہو سکتا نا کابل؟ میرا خیال ہے کہ جو دوحہ میں اگریمنٹس ہوئی تھیں اس میں امریکہ کی اگریمنٹ یہی تھی کہ طالبان بس سٹیک لے گورنمنٹ. میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, وہ جو آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ کیسے 3 لاکھ فوج ڈھیر ہوگی, جی اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے. جب دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات طے کر لی گئی, معاہدہ ہو گیا کہ 31 اگست کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے, اور پھر امریکہ کا انخلاء شروع ہو گیا تھا. طالبان کے قبضہ کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کی فوجوں کا انخلاء شروع ہو چکا تھا. جب انخلاء شروع ہو چکا تھا, یہ جو 3 لاکھ فوج تھی ان کا مراحل تو ویسے ختم ہو گیا تھا کہ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ گریلا جنگ کے ماسٹر ہیں, ان کے پاس تمام جنگی اور جدید ہتھیار ہونے کے باوجود ان کا مراحل اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ جب طالبان ہے انہوں نے سرنڈر کرنے کا کیا, ایسے ہاتھ کھڑے کی کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہ ہو. یہ تو ایسے کر رہے تھے نا, بہترین کھانے, بہترین وردیاں, بہترین ہتھیار, سب کچھ انجوائے کر رہے تھے, کر رہے تھے. تو یہ مرنا نہیں چاہتے تھے. یہ 3 لاکھ جو فوج تھی یہ مرنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے ایسے سرنڈر کیا کہ جناب جان چھڑانے والی بات کی, اور امریکہ کے یہ جانے کے انخلاء کی وجہ سے ان کا مراحل ختم ہوا تھا.